السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، رواہ ابی داود۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اگر اسے غصہ چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ لیٹ جائے۔ انسان اس کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، اور شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے۔ شیطان ہوتا ہے غصہ دلاتا ہے انسان کو، اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جو ترکیب، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، یقین کریں فوری غصہ دور ہوگا۔ تو پہلی بات یہ فرمائی گئی، اگر کھڑا ہے، غصہ آ گیا، کھڑا ہے تو پھر وہ بیٹھ جائے، فلیجلس، بیٹھ جائے۔ پھر بھی غصہ نہیں دور ہوا تو پھر لیٹ جائے، ہاں جی، لیٹ جائے۔ اس حدیث میں یہ دو عمل ہیں، اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ادھر بائیں ایسے بائیں طرف دل کی طرف جو ہے نا تھتکارو 3 مرتبہ، تو ایسے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے دوران بھی اگر کوئی خیالات آتے ہوں دوران نماز، یعنی کہ حالت نماز میں بھی ایسے عمل کر کے اپنی توجہ کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ غصے کا بھی علاج ہے، اور خیالات جو آتے ہیں طرح طرح کے، اچھے بھی برے بھی آتے ہیں خیالات، وہ دور ہو سکتے ہیں۔ اور پھر غصے میں انسان کا نفس جوش مارتا ہے اور ابھرتا ہے، تو اگر آدمی بیٹھ جائے یا لیٹ جائے تو وہ جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور یہ ایک نفسیاتی طریقہ علاج ہے۔ طبی طور پہ حرکت سے گرمی بڑھتی ہے اور بیٹھنے اور لیٹنے سے کم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو عمل ہے طبی نقطہ نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا۔ تو غصہ ہمیشہ آتا ہے جو اپنے سے کم تر ہو نا، طاقت میں اپنے سے کمزور ہو، اس پہ غصہ بڑی جلدی آتا ہے۔ لیکن اگر اپنے سے کوئی بڑا ہو طاقت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، تو غصہ اتنا سمجھدار ہے، اتنا سیانا کہ پھر اس کو غصہ نہیں آتا۔ تو بہرکیف اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔